السلام علیکم جی. کریمیا کا علاقہ ہے جو ہے وہ جو کنٹروورسی کا باعث بنا روس اور یوکرین کے درمیان. یوکرین ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ پہلے روس کی حکومت تھی یا روس کا اثر و نفوذ بڑی شدت کی حد تک تھا. یوکرین جو تھا یہ 1954 کے ان جو وارسا پیکٹ کے جو ممالک تھے ان کا حصہ نہیں تھا. وارسا پیکٹ نے 1954 میں ہی سوشلزم سے نجات حاصل کر لی تھی اور وہ اس حد تک تو روس کے ساتھ رہے کہ عالمی فورمز پہ وہ روس کا ساتھ دیں گے. چیکوسلواکیہ بھی اس میں شامل ہے, بلغاریہ وغیرہ, یہ سارے لوگ وارسا پیکٹ کے جو ممالک, پولینڈ بھی اس کے اندر, لیکن یوکرین ان میں شامل نہیں تھا وارسا پیکٹ کے اندر میرے علم کے مطابق. اگر ہو تو بتائیے گا. تو یہ انہوں نے نجات حاصل کر لی تھی اور انہوں نے سوشل ویلفیئر کی طرف چلے گئے تھے, لیکن انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر وہ روس کے ہی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی رہے, اور جہاں پہ روس چاہتا تھا یہ اس طرف ووٹ کر دیا کرتے تھے. لیکن انٹرنلی انہوں نے جو تھا وہ اپنا سسٹم تھوڑا سا لبرلائز کیا, اگرچہ فلی کیپٹلزم کی طرف تو نہیں گئے. اور جارج سوروس جیسے لوگ جو تھے جو اس سسٹم میں پڑے, انہوں نے جب کیپٹلزم پریکٹس کرنا تھا تو وہ کیپٹلزم کی طرف موو کر گئے. تو خیر ایسے ہی ایک ٹوٹی پھوٹی سی تاریخ ذہن میں آ گئی. یہ جو اس وقت لڑائی ہے وہ یہ ہے کہ روس کا یہ خیال ہے کہ یوکرین جو کہ اس کے اثر و نفوذ سے نکلا تھا, اس کی جو بندرگاہیں ہیں وہ اس کے قبضے میں ہونی چاہیے. یوں یوکرین ایک ٹوٹلی لینڈ لاکڈ کنٹری ہونا چاہیے. لیکن اس طرف جانے سے پہلے اور اپنے ایک عزیز دوست کا اس پہ تبصرہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے پاکستان کے اندر اس وقت 2 گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ میں اسے یوتھیا یا عمرانڈو تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ عمران خان صاحب سے انسپائر ہے, اور عمران خان صاحب چونکہ روس کو اس میں حق پہ سمجھتے ہیں تو اس لیے وہ بھی اندھا دھند اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ روس نے بالکل درست کیا, اس نے کریمیا کو سبق سکھانے کی کوشش کی, اور جناب جیسے ہی عمران خان صاحب کے مبارک قدم جو تھے وہ ماسکو میں پڑے تو روس نے جناب اس سے حوصلہ پکڑا اور انہوں نے کریمیا کے اوپر حملہ کر دیا. یہ ایک گروپ ہے اور اس وقت وہ بڑی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت ایک ویب سائٹ ہے IDA کے نام سے, انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس. ادروائز ان کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن اس جنگ کے اوپر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ کا کسی فریق کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور خاص طور پہ ان کو بہت تشویش تھی پچھلے دنوں جب پاکستان نے کچھ گولے ایسی توپوں کے جو پاکستان کے بھی زیر انتظام ہیں یا زیر استعمال ہیں پاکستان فوج کے, اور وہی توپیں ڈونیشن میں کسی ملک نے اس کو دی تھیں, یہ جو جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اس کو دی تھیں. تو پھر ہمیں جو ہے آرڈر مل گیا, میرا خیال کو 30-40 ہزار گولوں کا تھا کہ وہ ہم بنا کے یوکرین کے کو توپیں ملی تھی, تو یوکرین کو وہ انہوں نے جو ایمونیشن اپلائی کرنا تھا وہ پاکستان نے دینے کا فیصلہ کیا. بہت ساری چیزیں تو بنی پڑی تھیں, باقی کچھ نہیں بنا کے تو وہ ان کے حوالے کر دی گئی. اب اس جنگ کے اندر ہر کوئی جو ہے کئی ممالک جو کہ عقل مند ہیں, چالاک ہیں, وہ دونوں طرف سے بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں فریق اینڈ سے, اور کئی ممالک جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کسی ایک فریق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے. اس کے باوجود کہ یورپ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے ایران کے اندر, لیکن ایران نے پریفر کیا کہ وہ روس کے ساتھ کچھ بارٹر کر لے. اس نے اس سے Su-35 لینے کا ایگریمنٹ کیا ہے, اور اس کے عوض اس کو وہ اپنے کیماکازی ڈرونز جو ہیں, مطلب کہ آپ انہیں زیادہ سے زیادہ اسمارٹ بم کہہ سکتے ہیں, وہ ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر لگتے ہیں, اس کو تباہ کر دیتے ہیں, وہ دھڑا دھڑ ایکسپورٹ کیے ہیں. تب جا کے روس جو ہے وہ یوکرین کے ان ڈرونز کے حملوں کا مقابلہ کر پایا ہے جو کہ ڈرون یوکرین کو ترکی نے دیے. ٹھیک ہے, ترکی نے بیچے ہیں, اچھا ترکی نے دیے ہیں, اس کے اس نے یوکرین سے, یوکرین ٹیکنالوجیکلی بڑی ایڈوانس لیول پہ تھا, اس سے ٹیکنالوجی بھی لی ہے. اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ہمارے بھی کچھ
ہیلی کاپٹر یا طیاروں کے اندر جو کہ بن رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہیلی کاپٹر تو نہیں بن رہے، طیارے ہی بن رہے ہیں، اس میں یوکرین کے کافی زیادہ پرزے استعمال ہوئے. تو خیر ترکی جو ہے وہ سستا تیل بھی خرید رہا ہے رشیا سے ایک طرف، اور دوسری طرف اس کو جو ہے وہ ڈرون شرون بھی سپلائی کر رہا ہے. یہ اپنی طرف یہ اس کی تجارت جاری. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں روس سے اس وقت جا کے وہ پھنسا ہوا ہے سستے تیل کا لانگ ٹرم معاہدہ مل جائے، اور جس کے اوپر سعودی عرب کو بڑی تشویش ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بڑی تشویش ہے، حالانکہ وہ روس کا سستا تیل خود بھی خرید رہے ہیں. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے پاکستان کے اندر، ایک یوتھیوں کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ روس بالکل درست ہے، اسے یوکرین کو سزا دینی چاہیے، جو کہ وہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ریاست پاکستان کے دفتر خارجہ کا نقطہ نظر ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح یوکرین روس سے الگ ہوا تھا، ہم بھی تو کسی سے الگ ہوئے تھے. تو کل کو اگر ہم آج روس کے نقطۂ نظر کو جائز قرار دیتے ہیں تو کل کو کوئی اور بھی آ جائے گا پاکستان کے مشرق کی طرف سے اور کہے گا کہ جناب پاکستان تو ہم سے الگ ہوا ہے، تو اس کا یہ حصہ جو ہے نا وہ تو ہمیں بھول گیا تھا، ہم نے غلطی سے اس کو دے دیا تھا، یہ ہمیں واپس چاہیے. تو خارجہ پالیسی کا ایک بحران تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ دونوں کنٹروورسیز چونکہ بڑے ٹاپ لیول پہ ایگزسٹ کرتی تھیں، تو پاکستان اس مسئلے کے اوپر انٹرنیشنل فورم کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لے رہا، اس وقت نیوٹرل رہ جاتا ہے. اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہوتی ہے، وہ نیوٹرل رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نیوٹرل ہیں. اب روس کے ساتھ بھی ہینڈ ہو رہا ہے اور یورپ کے ساتھ بھی ہینڈ ہو رہا ہے. روس کے ساتھ کیا ہینڈ ہوا ہے کہ روس کی جو تیل اور گیس تھی سستے داموں، جب اس نے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ بیچنا شروع کی اور یورپ نے پابندی لگا دی کہ جو تیل کا ریٹ ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر روس کا تیل اس کے 60% پہ خریدا جائے گا. روس نے کہا جی میں ایسے ممالک کو ایکسپورٹ ہی نہیں کروں گا، لیکن جن کو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے عملی طور پہ ان کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے پرائس کے 40%، 43%، 45% تک کے اوپر بیچ رہا ہے اور لانگ ٹرم معاہدے کر رہا ہے تاکہ اس کے ڈالر اکانومی کے اندر ڈلتے رہیں. اور چائنا تو ہے وہ جب تجارت کی بات آتی ہے تو مان چائنیز جیسا تاجر کوئی جمع ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی موقع جانا ہے اور اس کے ساتھ ایک دو اور معاہدے ٹھوک دیے ہیں آئل کی سپلائیز کے بھی، اور یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی سپلائیز کے بھی، گیس کی سپلائیز کے بھی. اب روس کے پاس ایل این جی کی بھی کیپیسٹی ہے، اور ایل این جی جو ہے وہ ہم اس سے لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی ساری کیپیسٹی کوئی اور بک کر گیا. انڈیا بھی اس کے اندر بائر ہے اگر دیکھا جائے تو. ایک طرف انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی بھی ڈارلنگ ہے، اور دوسری طرف وہ روس کے تیل کا اور گیس کا بھی بائر ہے، اور اس کی کمپنیاں لانگ ٹرم ایگریمنٹ جا کے کر رہی ہیں. ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف جو ہے وہ یورپین یونین کی جو ہے وہ ایسی تیسی پھیر گیا امریکہ، کیونکہ جیسے ہی روس نے گیس کی سپلائیز جو ہیں وہ یورپ کو محدود کرنے کی کوشش کی تو امریکہ پہنچ گیا اپنی ایل این جی لے کے، اور اس نے مہنگے داموں ایل این جی کے لانگ ٹرم معاہدے کر لیے. اور ڈالر کو کیا آگ لگی ہوئی ہے کہ ڈالر اچھل کے سامان کو بج رہا ہے، آل دا ٹائم ہائی لیول کے اوپر جا رہا ہے. پاؤنڈ کو وہ ٹکر دے رہا ہے. کسی زمانے کے اندر 40 روپے کا جب ڈالر تھا تو پاؤنڈ 60 روپے کا ہوتا تھا، یعنی کہ تقریباً 150% پہ وہ ٹریڈ ہوتا تھا. اب ڈالر اور پاؤنڈ جو ہے اس کا فرق بہت کم رہ گیا، یعنی ڈالر سٹرونگ ہو گیا، پاؤنڈ ویک ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جو لانگ ٹرم 30 سال کے 20 سال کے معاہدے کیے ہیں امریکہ نے ایل این جی سپلائیز کے، جو کہ روس کی گیس کی پیش آنے والی جو گیس کی شارٹیج ہے اس کو پلگ ان کریں گے. ہم جیسے شودے ملکوں کو اسی لیے گیس نہیں نا مل رہی، ایل این جی نہیں مل رہی، ہم صرف لانگ ٹرم معاہدوں والی گیس جو ہے وہی لے پا رہے ہیں. تو دعا دیو پھر شاہد خاقان عباسی کو ہے، جو کہ ایک لانگ ٹرم معاہدہ کر گیا تھا، حالانکہ بیچارے کو جیل بھی بھگتنی پڑی، لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں تو ایل این جی کہیں سے کسی نے نہیں دینی تھی. $40 پر MMBTU کے اوپر یاد ایل این جی مل رہی ہے اس وقت، اور ہمیں معاہدہ ملا تھا $6.5 کے اوپر. ہاں البتہ درمیان میں ایل این جی کا ریٹ گرا اور وہ $2.5 پہ بھی آئی، لیکن اس وقت ہم نے خریدی نہیں. عمران احمد خان نیازی نے کہا اور سستی ہوگی، یہ پر MMBTU ہمیں $2 پلے سے بھی دے کے جائیں گے. ٹھیک ہے اینے وہ مجبور سا، تو مطلب رہندا نہیں تو ایڈا منہ تو کے رکھ اپنا.
تو نتیجے کے طور پہ ہم نے وہ بر وقت نہیں لیا تو اب ہمیں $40 پہ بھی LNG نہیں مل رہی. ساری کی ساری یورپ والوں نے بک کر لی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو اس وقت بھی ہمارے ایک دوست ہیں وائس آف جرمنی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک سیلفی بھجوائی ہمیں اور انہیں دفتر کی طرف سے کمبل فراہم کیے گئے ہیں، کیونکہ دفتر کا سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے انرجی بچانے کے حوالے سے. کچھ بچوں نے ایسٹرن یورپ کے بعض ممالک سے بتایا کہ ان کی یونیورسٹی نے شدید سردیوں کے اندر بند کر دیا یونیورسٹی، اور مطلب کہ آن لائن کلاسز کر دی ہیں تاکہ وہ جو یونیورسٹی کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے جو بہت بڑے بڑے سسٹم لگے ہوئے تھے گیس کے، ان کو بند کیا جا سکے اور یوں گیس کی بچت کی جا سکے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ میں اس وقت کرائسس لائک سچویشن ہے، سو ساڈا ہی بیڑا گرک نہیں ہویا، ہر پاسے آئی چل رہے. تو یہ اس وقت کے اب تک کی جو صورتحال ہے، اگرچہ گورنمنٹ اچھی خبریں نکال رہی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک مقامی کمپنی کی سرمایہ کاری کے نتیجے کے اندر ایک ایک جو کنواں ہے وہ ہٹ ہوا ہے اور اس کے اندر سے اچھی گیس اور تیل کے جو ہیں وہ ذخائر نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. مئی کے اندر وہ ہٹ ہوا تھا، سارے ٹیسٹ وغیرہ مکمل ہو گئے ہیں اور 22 نومبر کو انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو جناب ہمارا جو ہے یہ اتنا ایک بڑا ذخیرہ نکلا ہے اس علاقے سے گیس کا، اور تھوڑا بہت اس کے ساتھ کنڈنسینٹ کہتے ہیں، اس کو کنڈنسیٹ کہتے ہیں، یعنی تیل وغیرہ بھی نکلے گا. خیر یہ تو ایک خبر تھی جس کو ہم نے گھاس ہی نہیں ڈالی کہ اچھی پازیٹیو خبر کو بھی کوئی گھاس ڈالی جائے، لیکن ہم یوکرین کے اوپر بات کرتے ہیں. اب یوکرین کے حوالے سے میں نے دونوں نقطہ نظر بیان کر دیے ہیں، سرکاری بھی اور یوتھیا بھی. اب ایک تیسرا جو عقل مندانہ نقطہ نظر ہے اور وہ دیگر پہلوؤں کو بھی جو ہے وہ کرتا ہے، ہم اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں اور نام نہیں بتانا ضروری ہے، لیکن جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی توجہ دلائی تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. انہوں نے کہا جی اس جنگ کے بہت دور رس اثرات دنیا اور خصوصاً مسلمان ممالک پر مرتب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو وہ حتمی بات نہیں کرے گا، وہ یوتھیا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ حتمی بات نہیں کرے گا. ہو سکتے ہیں اگر مغربی طاقتیں روس کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہو گئیں، جس کے امکانات کم ہیں، تو پھر وہ روس کے حصے بکھرے تو کریں گی ہی، لیکن کے ساتھ ہی یورپ کی سلامتی کو روسی خطرہ ہمیشہ ٹل جانے کی صورت میں وہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد مسلم ممالک کی شکست و ریخت کی جو مہم شروع کی تھی اس کو زیادہ یکسوئی سے بحال کر سکیں گی، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیم نو ان کا 1000 سال پرانا خواب ہے، اور شاید ہم خدا نخواستہ اس لسٹ میں، اس فہرست میں سر فہرست ہوں، کیونکہ ہم اس خطے کا مشرقی بازو ہیں، یا اسے آپ کہیں کہ آرمڈ ونگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری صورت میں اگر روس نے اس جنگ میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی، یعنی اگر اس نے مشرقی یوکرین کے ساتھ وسطی یوکرین میں بھی پیش قدمی کر لی اور جنوب میں اڑیسہ کی بندرگاہ تک پہنچ کے یوکرین کو لینڈ لاک کر دیا، تو مغربی طاقتوں کے لیے موجودہ ٹیکنیکل اپروچ کے ساتھ یوکرین کو روس کے خلاف پراکسی کے طور پہ استعمال کرنا ممکن نہیں رہے گا. اس کا اثر بھی ہماری سلامتی پر کافی اہم ہوگا، کیونکہ روس کے 2 اتحادی جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ایک تو بھارت ہے، دوسرا ایران. روس کے 2 اتحادی جو کہ ہمارے بھی پڑوسی ہیں، اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو زیادہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا سکنے کے قابل ہو جائیں گے، اور انہیں وسطی ایشیا کے ذریعے اپنی تجارت مشرقی و وسطی یورپ تک پھیلانے کا منصوبہ قابل عمل نظر آنا شروع ہو جائے گا. وسطی ایشیا کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنی تجارت کو یورپ تک پھیلانے کا منصوبہ زیادہ قابل عمل نظر آنا شروع ہو جائے گا، جس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کا جغرافیائی حدود اربع ہوگا. ہماری خیر اسی میں ہے کہ یہ جنگ کسی سٹیل میٹ پر آ کے پھنس جائے،
یا روک جائے، ٹھیک ہے، نہ کوئی بھی نہ جیتے۔ اس صورت میں روس کا فوکس بدستور یورپی محاذ پر رہے گا اور جنوب کی جانب بھارت اور ایران کی جانب نارتھ ساؤتھ کوریڈور کی طرف توجہ کرنے کے لیے نہ اس کے پاس وقت ہوگا نہ سرمایہ، جبکہ مغربی طاقتوں کی اولین ترجیح بھی یورپ کو لاحق روسی خطرے کے تدارک تک محدود رہے گی۔ نہ صرف یہ کہ ہم اور دیگر مسلم ممالک سرد جنگ کے خاتمے کے بعد شروع ہونے والی مغربی یلغار کے احیاء کے خطرے سے بچ جائیں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ مغربی طاقتیں روس کے سافٹ بیلی یعنی سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا میں روس کو الجھانے کی کوشش بھی کریں، جس کے لیے انہیں مسلمان ممالک کے تعاون کی ضرورت بھی پڑے گی، اور اس صورتحال کے باعث مغربی طاقتوں کو روس کے دونوں جنوبی اتحادیوں یعنی ہمارے دو ہمسایوں سے اعلانیہ اور خفیہ پارٹنرشپ کو بھی ابنڈن کرنا پڑے گا۔ اپنی تیاری کی بجائے دشمن کے مسائل کے اضافے کی آرزو کمزوری کی علامت ہے، لیکن ہماری کمزوری ایک حقیقت ہے، اس لیے اچھا ہے کہ یہ آپس میں ہی الجھے رہیں۔ یہ تھا جی ان کا تجزیہ، لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو تازہ ترین اس میں ایڈیشن کر دیں کہ روس کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کو سستے نرخوں پر تیل اور گیس فراہم کرنے کے لیے سسٹم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ روس نے کافی زیادہ جو ہے وہ افغان طالبان کی موجودہ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، اور سپورٹ کرتے ہوئے اس نے لاجسٹیکلی بھی اور اشیاء کے حوالے سے بھی کافی کچھ ان کو فراہم کیا ہے۔ یہ ہے ایک صورتحال یا نقشہ جو کہ یوکرین کے حوالے سے ابھر رہا ہے۔ میں ان سے ایگری کرتا ہوں اپنے دوست سے کہ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ یہ اس کے اندر سٹیل میٹ ہو اور یہ جنگ لمبی چلتی رہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ یوں ہی چلی تو ایندھن کی قیمتیں اس قدر بڑھ جائیں گی یا اس قدر بڑھتی رہیں گی کہ ہم جیسے ممالک کی جو معیشتیں ہیں ان کا رگڑا نکل جائے گا جو نکل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔